انشاءاللہ ان غداروں کا انجام انتہائی ہے عبرتناک ہوگا، اور ان غداروں کو عوامی غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑے گا اور اپنے ایک ایک کیے کا حساب دینا پڑے گا عوام کو۔ عوامی احتساب سے نہیں بچ سکتے۔ میں مہاجر قوم کے ان غداروں کو مخاطب کرتے ہوئے واضح الفاظ میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ جو تمہارے بس میں ہے تم کرتے چلے جاؤ، تم انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرو، تم یادگار شہداء پر جمع ہونے والے شہیدوں کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی اور فاتحہ خوانی کرنے والے ساتھیوں کی مخبری کر کے انہیں گرفتار کرواؤ، تم ساتھیوں کی والدہ، والد اور دیگر مرحومین کے جنازوں کی میں ساتھیوں کی مخبریاں کر کے ماتم کے گھر میں دہشت گردی، ریاستی دہشت گردی کرنے کا عمل کرو۔ جو تمہارا دل چاہے وہ تم کرو، بس اتنا یاد رکھنا کہ یہ وقت پلٹ کر تمہارے سامنے بھی آئے گا، پھر شکایت مت کرنا، کیونکہ تم نے جو کچھ ظلم کیے ہیں مہاجر قوم کے ساتھ اس کا ایک ایک حساب رکھا جا رہا ہے۔ مہاجر قوم کا ایک ایک فرد، سندھ بھر کے شہری علاقوں کا ایک ایک فرد اس بات کا گواہ ہے کہ تم نے اقتدار کے حصول کے لیے چند وزارتوں کے لیے پوری مہاجر قوم کا سودا کیا، مہاجر قوم کے اتحاد کو پارا پارا کیا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ مہاجر نوجوان اپنے گھر کی دہلیز پر لوٹا جا رہا ہے، معمولی مزاحمت کرنے پر اسے قتل کیا جا رہا ہے، لیکن تم بے شرم اور بے غیرت اس ظلم کے خلاف پولیس کو استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں۔ مہاجر نوجوانوں کا تعلیمی مستقبل تباہ کیا جا رہا ہے، لیکن یہ مہاجر قوم کے غدار اتنے بے شرم اور بے غیرت ہو گئے ہیں کہ یہ مہاجر قوم کی نوجوان نسل کو اعلیٰ تعلیم سے محروم کرنے کی سازش کے خلاف ایک لفظ بولنے کے لیے تیار نہیں۔ سندھ کے شہری علاقوں کے عوام پینے کے صاف پانی سے محروم ہیں، لیکن فارم 47 کی پیداوار یہ مہاجر قوم کے غدار سندھ کے شہری علاقوں کے عوام کو پینے کا صاف پانی فراہم کرنے کے لیے کسی قسم کی جدوجہد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جس دن وقت بدلے گا تمہارا وجود کراچی، حیدرآباد اور سندھ کے شہری علاقوں تو کجا پاکستان میں بھی نہیں ہوگا۔ تم سب اپنی کرپشن سے لوٹی ہوئی دولت لے کر یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرو گے، لیکن خدا کی قسم تم دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جاؤ، وفا پرست کارکنان و عوام پرامن احتجاج کر کے تمہارا ناطقہ بند کر دیں گے۔ تم یہ مت سمجھ لینا کہ قرآن مجید پر حلف لے کر قائد تحریک جناب الطاف حسین اور مہاجر قوم کو دھوکہ دے کر تم سکون کی زندگی بسر کر لو گے۔ یہ صرف 4 دن کی چاندنی ہے تمہاری، جب تک تمہارے سروں پر اسٹیبلشمنٹ کی چھتری ہے تو تم جتنا چاہے ڈسکو ڈانس کر لو، اس کے بعد دمادم مست کلندر ہوگا، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ وفا پرست کارکنان اور عوام کے سامنے کھڑے رہنے والوں میں سے تم میں سے کتنے کی اوقات ہوگی۔ ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے ہے کہ جس طرح بانی و قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی سندھ سے آواز نکل کر پورے پاکستان میں پھیل چکی ہے، اور کسی وقت بھی جو ہے وہ نظریہ الطاف حسین کا قیام ہونے کو ہے، تو ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ جس وقت ہیلو کی آواز یا بانی و قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کا جو سورج ہے وہ دوبارہ اسی آب و تاب کے ساتھ چمکے گا، خدا کی قسم ان کی روٹی روزی اور ان کی زندگیوں کے لالے پڑ جائیں گے۔ اس بات کا ان کو بہت اچھی طرح پتا ہے، یعنی کہ حرام کو سب سے زیادہ جو خوف ہے وہ حلال کا ہی ہے۔ تو یہ ضد ہے الطاف حسین بھائی کا، جو نظریہ ہے وہ ان کی حرام کاریوں کی ضد ہے، اور ان کو پتا ہے کہ جس دن اس کا نفاذ ہوگا اس دن ان کی تمام حرام کاریاں جو ان کے لانے والے ہیں، جو ان کے چلانے والے ہیں، جو ان کے ہمدرد ہیں، جو ان کے سپورٹر ہیں، جن کی ان کی چھتری ہے، ان سب کے جو تانے بانے جو ان سے مل رہے ہیں یا ان کے تانے بانے جن سے مل رہے ہیں، ان سب کی حرام کاریاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، اور اسی شدت کو لے کے، اسی یقین کو لے کر جو ہے یہ اپنے تئیں جو ہے وہ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں اور اپنے تئیں کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے مہاجر نوجوانوں کو ڈرا کر دھمکا کر ماؤں بہنوں کی بے عزتی کر کے گھروں میں بار بار پولیس بھیج کے کسی بھی صورت میں ان کو اس کام سے روکا جائے۔
تو इंशाल्लाह ताला ये काम तो मैंने हवाला इसीलिए दिया कि 19 जून 1992 के ऑपरेशन के पूरा अशोक दौरान के दौर में भी जब हमारे जो है वो बुजुर्गों को FIT सेंटरों के अंदर तशद्दुद का निशाना बनाया गया, हमारे 25,000 साथियों को जो उनकी सरबरीदा लाशें मिली, उनकी तशद्दुद ज़दा लाशें मिली, अक़ुवत खानों में उनको रखा गया, ये उस वक्त भी नहीं रुका था। दुनिया को पता है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। बाबांग दौर उस वक्त भी तहरीक के कारकुनान काम किए करते थे, अल्ताफ़ हुसैन भाई की रहनुमाई के अंदर, उनके नज़रिए, उनके काज के लिए वो बहुत पुरअशरफ दौर था। इंशाअल्लाह ताला इससे भी अगर बढ़कर कोई ऐसी सूरत हाल होगी तो उस दौर के अंदर भी इंशाअल्लाह ताला महाजिर कौम के नौजवान जो है अपने कायद का परचम नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। ये बिल्कुल तयशुदा बात है, इससे बढ़कर काम होगा। और खुदा ने जो है वो अल्ताफ़ हुसैन भाई के लिए लिख दिया है कि नसरुन मिनल्लाह है वो फतहुन करीब। अल्ताफ़ हुसैन भाई ने जो जद्दोजहद की है, जो उन्होंने तहरीक चलाई है, वो लाखों करोड़ों लोगों की दुआओं के सदके चल रही है, और ये उसको शिकस्त नहीं दे सकते, उन दुआओं को शिकस्त नहीं दे सकते। आज 9 साल के बच्चे से लेके 99 साल का बुजुर्ग भी जो है वो अल्ताफ़ हुसैन भाई को अल्ताफ़ हुसैन भाई कहता है। वो उनको उसी एहतराम से और मोहब्बत से पुकारता है कि जिसका इस दुनिया के अंदर तो कोई मिसाल नहीं मिलती। तो ये खुदा की तरफ से अतिया है। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द अल्ताफ़ हुसैन भाई का जो नजरिया है वो नाफिजुल अमल होगा इंशाअल्लाह ताला, और उनके अफकार, उनके नजरिए के तहत ही सिस्टम चलेगा, वरना कोई भी सिस्टम इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर सकता।